مولانا عاصم جمیل صاحب نے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی. ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، لیکن میں اس کو خودکشی نہیں کہوں گا، میں اس کو ایک حادثہ کہوں گا. وہ بچپن سے لے کر اب تک ایک ڈپریشن کے مریض تھے. جس کو پتا ہے ڈپریشن کی بیماری کا، وہ ان کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہے. یاد رکھنا، وہ ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں. دنیا کا سب سے مشکل اور گندا عذاب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، ارے لوگوں تمہیں کیا پتا کہ کیسے کیسے مائنڈ میں سپنے ہوتے ہیں ماں باپ کے. اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے دنیا کا ہر وہ مقام دیا کہ جس کے اہل کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن مولانا صاحب اس کے اہل تھے اور ان کو اللہ نے ہر قسم کا مقام دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا سکم رکھ دیا کہ ان کے بیٹے کے اندر ایک ایسی بیماری رکھ دی کہ جس سے وہ اپنے اعصاب چھوڑ بیٹھتے تھے. ڈپریشن کا مریض اپنے اعصاب چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کو اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں ہوتا. حالانکہ مولانا صاحب نے اس کے ساتھ گارڈز بھی رکھے ہوئے تھے، اور اس دن وہ اکیلا تھا کہ جس دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، اور اس نے اپنے گارڈ سے پسٹل کھینچ کر خود کو اس جہاں فانی سے دور لے گئے. اللہ تو مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرما. میرا مولانا صاحب سے ذاتی طور پر کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں جب خود بیمار ہوا تھا تو مولانا صاحب سے ہمارے قریبی ریفرنس والوں نے جب دعا کے لیے اپیل کی تھی تو انہوں نے ایک دعا ایک پرچی پر لکھ کر میرے لیے سپیشل بھجوائی تھی. میں مولانا صاحب آپ کے لیے گھر سے ہر بندے کے منہ سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرمائے. لیکن میں یہاں پر آج ایک دوستوں سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ٹرولنگ سے کیا فائدہ ہوگا. تمہیں تھوڑے سے ویوز مل جائیں گے، لیکن خدا کا واسطہ مانو کہ جس کے گھر پر گزر رہی ہے، کہ جس کی ذات پر گزر رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. ارے لوگوں اللہ رسول کا نام مانو. اتنی مشکل وقت کے اندر بھی مولانا یوسف جمیل صاحب ان کے بڑے بیٹے طارق جمیل صاحب کے میڈیا پہ آ کر بیان دیتے ہیں کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ہمارے بیٹے کو کسی نے نہیں مارا، ہمارا بیٹا خود مر گیا ہے، اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں، اس نے اپنی جان کو خود ختم کر لیا ہے. اگر کوئی بھی ڈپریشن کا مریض ہے نا تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. لوگوں یہ اس کے اختیار میں بالکل نہیں ہے. خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے کی اگلی منزل آسان ہو. اللہ تمہارے فیصلے ہیں، ہم تمہارے فیصلوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ میرے پاک پروردگار کہ جس مولانا نے پوری دنیا کو صبر کا درس دیا، کہ جس مولانا نے خودکشی حرام قرار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وہ درس دیا کہ جو قرآن میں آ گیا، جو نبی پاک نے فرما دیا، مولانا صاحب نے وہی کام کیا. لیکن مولانا صاحب کو یہاں پر آ کر صبر ٹوٹ چکا ہوگا مولانا صاحب کا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں مولانا صاحب کی داد رسی کر سکوں، لیکن میں آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ اس پہ اوپر نمک مت چھڑکو میرے دوستو. کل کو کسی بھی گھر میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. میرے دوستو ہمیشہ کی طرح سب مل کر دعا کرو کہ میرے پاک اللہ کہ مولانا صاحب کے بیٹے کی اگلی منزل آسان ہو. میرے پاک پروردگار مولانا صاحب کو یہ دکھ برداشت کرنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرما. میرے پاک اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن مولانا صاحب آپ ایک عظیم انسان ہے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ آپ کو عظیم سے عظیم رتبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی اگلی منزل آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین.